پورے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اور تقریباً یہ جادو کی طرح اثر کر جائے گا لوگوں پر۔ مثال کے طور پر ایک جادوگر کسی محلے میں آتا ہے، شعبدہ بازی دکھاتا ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا سڑکوں پر ہی کھڑے ہو جاتے تھے، سانپ کا کھیل دکھانے والے، یا کسی بچے کو لیٹا کر چادر اوڑھا کر اس کی گردن الگ کر کے دکھانے والے، یہ شعبدہ بازی ہوتی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لوگ گھیرا ڈال کر دیکھتے تو ہیں، اس میں 90% لوگ صحیح سمجھ لیتے تھے، جبکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ بہت ساری چیزیں اتنے شارپ طریقے سے وہ جادوگر کر کے دکھاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اسی مجمع میں 5 یا 10% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کے ان کاموں پر یقین نہیں کرتے۔ ہے ہر زمانے میں جہاں پر بھی جو جادو دکھا رہا ہے، اس کے مجمع میں پورے 100% لوگ یقین کرنے والے نہیں ہوتے۔ چند لوگوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے، کچھ تو اس نے گڑبڑ کیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جلدی جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج کے زمانے میں یہ جو دجالی نظام قائم ہے، اس کا اثر بھی بھولے بھالے لوگوں میں تقریباً ہو جاتا ہے، لیکن سلیم فطرت والے جو عقل سلیم رکھتے ہیں، ان پر ان کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ سب کو میں پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں، قرآن کا چیلنج ہے کہ یہ پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا، غالب آ کر رہے گا، اور قرآن کی کوئی بات جھوٹ ہو نہیں سکتی۔ اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر۔ سب سے بہتر، سب سے برتر جو دین کہلائے گا دنیا میں، وہ اسلام ہوگا، کیونکہ یہی دین حق ہے جس کے متعلق قرآن پاک نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ کب غالب آئے گا، کیسے غالب آئے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو صرف مکہ والوں میں یہ دین کا پرچار کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ دین عالمی ہے، آفاقی مذہب ہے، ہر کونے کونے تک پہنچانا یہ مقصد رہا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کر فرمانے کے بعد کچھ خاص صحابہ کو سفیر بنایا اور خط لکھے بادشاہوں کے نام، کسریٰ کے نام پر، شاہ مقوقس کے نام پر، روم کے بادشاہ کے نام پر یہ خطوط لکھے گئے، اور صحابہ لے کر پہنچے بھی، اور ان کے درباروں میں بادشاہوں کو ڈائریکٹ انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ کون؟ صحابہ اکرام نے، اور کہا اسلم تسلم، اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے۔ چھوٹی گلیوں میں نہیں، صحابہ نے براہ راست کس کو تبلیغ کی، کس پہ تبلیغ کیا؟ بادشاہوں پر۔ اور ان میں کچھ بادشاہ دائرہ اسلام میں آ بھی گئے، اور کچھ ظلم و زیادتی بھی کیے صحابہ کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک قاصد صحابی کو ایک بادشاہ نے قتل کر دیا، یہ پیغام لانے کی بنیاد پر۔ اور ایک بادشاہ کسریٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا، جو اسلام کی دعوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک پہنچائی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ جب واپس خبر آئی مدینہ طیبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی تو میرے آقا نے فرمایا، دیکھنا عنقریب جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے گا۔ چند سال نہیں گزرے تھے، کسریٰ کے محل میں بغاوت شروع ہو گئی۔ کس نے بغاوت کی؟ خود اس کے گھر والوں نے، اس کے بیٹوں نے، یہاں تک کہ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ کو قتل کر دیا اس کے اپنوں نے، اور اس کی سلطنت جو کسریٰ سپر پاور تھا اس وقت کا امریکہ تھا، اس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ 14 صدیاں گزر گئی، آج تک دوبارہ کوئی کسریٰ آیا نہیں۔ وہ سپر پاور کبھی دوبارہ دنیا میں آ نہیں سکا۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لیے صحابہ کو بھیجا، حتیٰ کہ ہم ہندوستان میں ہیں، یہاں سے لے کر عرب شریف جو ہے مکہ یا مدینہ طیبہ 4000 کلومیٹر سے لمبا فاصلہ ہے۔ آج تو پلین اڑ کر کے گھنٹوں میں ادھر سے ادھر ہو جائے گی،
اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی سن 8 ہجری میں ہی چند صحابہ کی جماعت ہندوستان بھی آئی اور اسلام کی دعوت یہاں پر انہوں نے پیش کیا۔ یہ کیرلا کی سرزمین سے اسلام کی دعوت شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہند میں بھی پھیلی۔ چند سالوں کے بعد محمد بن قاسم آئے، ان کے ذریعے سے اسلام کی دعوت اور پھیلی۔ ان کے بعد اور تابعین آئے، پھر سرکار غریب نواز تشریف لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ میں کافی اشاعت ہوئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ رسول کو جو دین دے کر بھیجا ہے اللہ اسی لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا کے دینوں پر یہ غالب آ جائے، سارے مذہب پر، سارے مذاہب پر اسلام غالب آئے گا، اگرچہ کافر اور مشرک اس کو ناپسند کریں گے۔ میرے عزیزو، وہ وقت اب تک نہیں آیا جو قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا، اب تک نہیں آیا۔ غالب کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں صرف یہی چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا۔ غالب کا معنی یہ میں یہاں مراد لے رہا ہوں۔ اس طرح سے 1400 سال میں کبھی نہیں ہو سکا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت کی وسعت ہوئی، یمن تک پہنچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور وسعت ہوئی، شام، ایران، عراق، مصر، یہ سب دائرہ اسلام میں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کی سرحدیں اور پھیلیں، یہاں تک کہ آذربائیجان تک پہنچ گئے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں اور وسعتیں ہوئی، ہند تک اسلام پھیل چکا تھا۔ اب اسی طرح بعد کے جو ملوک آئے، یعنی اموی جو خلافت تھی، اس میں جتنے بادشاہ آئے انہوں نے بھی اسلام کی وسعتوں کو پھیلایا، لیکن پورے کے پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ تقریباً عباسی خلافت جو ہے 550 سال کے قریب چلی۔ ان کے بعد خلافت عثمانیہ جو ترکی کی ہے، ان کی بھی حکومت تقریباً 600 کے آس پاس چلی، 650 سال تک۔ اب اندازہ کریں ترکی کی خلافت عثمانیہ کی بھی سرحدیں تقریباً 3 انٹرکانٹیننٹل تک پہنچتی تھی، بر اعظم۔ افریقہ بھی اس میں شامل تھا، ایشیا کے بہت سارے ممالک شامل تھے، یورپ کے بھی کئی ممالک اس میں شامل تھے ترکی کی خلافت عثمانیہ کے انڈر میں۔ پھر بھی غالب جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھا، بہت سارے ممالک اسلام میں نہیں تھے۔ تو اب یہ 14 صدیوں کی تاریخ میں نے آپ کو اجمالاً بتا دی، خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک، خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک، یعنی تقریباً 632 عیسوی سے لے کر 1921 تک پورا کا پورا جو یہ یعنی مسافت ہے، اس میں سب بادشاہان اسلام، خلفائے اسلام آئے، لیکن دین غالب جس کو کہا گیا ہے قرآن میں وہ نہیں تھا۔ ہاں چند ملکوں میں ہے، آج بھی 57 کنٹریز میں اسلام ہے، تقریباً اسلام تو پوری دنیا میں ہے، لیکن 57 کنٹریز ایسی ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتی ہیں، جہاں کے بادشاہ، جہاں کا نظام اکثر بیشتر اسلام سے ملتا جلتا ہے۔ اسلامی کنٹریز کے نام پر 57 ملک آج بھی ہیں، لیکن پھر بھی جو اللہ نے فرمایا پوری دنیا میں غالب آئے گا وہ نہیں ہوا۔ اب ہم رب تعالیٰ سے پوچھتے ہیں مولا وہ کب آئے گا؟ جب پوری دنیا پر صرف دین اسلام غالب ہوگا اور رسول کا یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہ بات طے ہے۔ جب اللہ نے فرمایا تو ہونا ہے۔ اس سے پہلے جو حالات آئیں گے وہ بھی میں بتاؤں گا آج کی اس گفتگو میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آقا آپ کا لایا ہوا یہ دین پوری دنیا کے چپے چپے میں کب پھیلے گا؟ کب ہر انسان دائرہ اسلام میں رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری اولاد میں ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور دنیا اسے لقب سے یاد کرے گی مہدی کے نام سے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری نسل میں، میری اولاد میں، حضرت فاطمہ کی اولاد میں جب وہ پیدا ہوں گے دنیا میں اور پھر ان کی خلافت قائم ہوگی تو فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اب وہ زمانہ کب آئے گا؟ ہاں، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، چاہے تم پسند کرو نہ پسند کرو۔ اب میری گفتگو کو بھی بہت سارے لوگ ناپسند کریں گے، وہ یہی کہیں گے ایک سامپردائک بھاشن ہے، یعنی ایک دوسرے کے بھید بھاؤ کی بات نہیں۔ میں کہوں گا اگر تم زندہ رہو گے تو دیکھو گے انشاءاللہ العزیز تم بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرو گے جو تمہاری روح کو سکون پہنچانے والی چیز ہے، تمہارے قلب میں اطمینان ڈالنے والی چیز ہے۔ اسلام کا مطلب ہی ہے پیس، کہ تمہارے دلوں میں اور روح میں وہ سکون پیدا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد میں آپ کو سمجھاؤں۔ حضور نے فرما دیا قیامت کے قریب میری اولاد میں میرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا، یعنی محمد، اور اسے پورا زمانہ امام مہدی کے نام سے یاد کرے گا، اور وہ پوری دنیا میں، کائنات میں اسلام کو غالب لا کر رہیں گے۔ اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر آج بھی باحیات ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا۔ امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ یہ کون سا علاقہ ہوگا اس کے متعلق حدیثیں ہیں۔ حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہے یہ کب پیدا ہوں گے یہ نہیں معلوم، ظاہر ہوں گے، پیدا ہو چکے ہوں گے، آج بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے۔ جب ان کی عمر پاک 30-40 سال کے آس پاس ہوگی اور یہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گا، حملہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی دعا کریں گے۔ آپ کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ اس آئے ہوئے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا۔ لوگ اسی دن پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر خانہ کعبہ کے سامنے بیعت کریں گے۔ اب یہاں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ سب مہدی مہدی کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑیں گے، بلکہ ان کے جانی دشمن بن جائیں گے وہاں کچھ لوگ جو ان کو قتل کرنے کی یا ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام مہدی اپنے متبعین کو لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے۔ اب ملک شام وہ ہے جس زمین کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حشر کی زمین ہے، یہ حشر کی زمین ہے، سارے لوگ ہانکتے ہوئے ادھر ہی لے جائے جائیں گے۔ آج شام سے سب بھاگ رہے ہیں، بمباری ہو رہی ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سب ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے ہوں گے، سب جمع ہو رہے ہوں گے، ملک شام جمع ہو رہے ہوں گے، اور وہاں امام مہدی پہنچیں گے اور وہاں آپ کی خلافت قائم ہوگی، اور عدل و انصاف اس قدر ہوگا کہ پھر وہ زمانہ آئے گا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چر رہے ہوں گے، کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا، اتنا امن قائم ہوگا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ اب امام مہدی کی امامت کے دوران وہ فجر کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، قائم ہونے والی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے اتریں گے جیسے ان کے جسم پر نہائے ہوئے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ آپ کو حضرت امام مہدی پہچانیں گے اور آپ کو لا کر کے مصلی کی طرف بڑھائیں گے۔ نبی اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ، قرآن پاک میں جن کے تذکرے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ عیسیٰ آئیں گے۔ اب وہ نبی جب امام مہدی ان کو آگے بڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، اور کیا فرمائیں گے؟ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ مصلی امامت امت محمدیہ کا حق ہے، آپ امت مصطفیٰ ہیں، آپ امامت کریں، ہم مقتدی بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक्तदी बने सारे अंबिया, ये तो मालूम है, लेकिन रसूल की एक उम्मती के मुक्तदी भी ईसा अलैहिस्सलाम बन रहे हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ नबूवत का दर्जा घटाना मकसद नहीं है, बल्कि यहाँ उम्मत मुस्तफ़ा की फजीलत बताना है। इमाम मेहदी की इमामत होगी, उसके बाद फिर जो दुनिया में हालात होंगे वो क्या होंगे? दज्जाल आ चुका होगा और दज्जाल अपने फितने फैला रहा होगा, और अब दज्जाल को कौन मारेगा, कौन ख़त्म करेगा? सारे लोग परेशान हो चुके होंगे, कत्ले आम कर रहा होगा लोगों को, ईमान वालों का। जो उसे खुदा कहे उसे छोड़ दे, और जो उसे खुदा ना माने उसे दोनों पैर पकड़ कर चीर दे, या गरम खोलते हुए तेल में डाल दे। जुल्म और सितम की हद कर देगा। कुछ लोग डर करके कुफ्र कर देंगे, शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे, और कुछ ईमान पर कायम रहेंगे। लेकिन ये ज़माना ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के नुज़ूल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ तक खुशबू जाएगी या हवा उन्हें मस करके निकल रही होगी, तो वो हवा दज्जाल को जैसे लगेगी वो पिघलता जाएगा। जैसे मोम आग की गर्मी से पिघलता है, दज्जाल ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की दूरी की हवा से ही पिघल रहा होगा। यहाँ तक कि मकाम लुद एक जगह है, इजराइल में है वो आज, और दुनिया का बड़ा एयरपोर्ट उन्होंने वहाँ पर बनाया है। मकाम लुद का एयरपोर्ट भी बना हुआ है, और हदीस पाक में है ईसा अलैहिस्सलाम मकाम लुद पे उसको अपने तीर से निशाना बनाएंगे और कत्ल कर देंगे, और उम्मत मुस्तफ़ा का ये आखिरी फितना भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? वही आयत जो मैंने तिलावत किया। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दुनिया में भेजा है हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ, इसलिए कि इस रसूल का दीन पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहे। अब ये दीन गालिब आएगा दज्जाल के खात्मे के बाद, इमाम मेहदी के हाथों से। हर मुल्क या हर सल्तनत जहां कहीं तख्त होगा वहां परचम सिर्फ इस्लाम का लहरा रहा होगा। वो ज़माना आएगा, वो गालिब होकर रहेगा दीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया है कि तुम पर किसी और को फिर अल्लाह गलबा नहीं देगा। ये ज़माना भी काफ़ी साल तक चलेगा, लेकिन इस गलबे इस्लाम से पहले क्या क्या होना है वो भी तो हमें जानना ज़रूरी है। आज के वही हालात हैं जो मुझे इस गुफ्तगू पर आमादा कर रहे हैं। मैंने बात तो कह दी आपको, हदीस की रोशनी में बता दिया कि इस्लाम गालिब आएगा पूरी कायनात पर दज्जाल के खात्मे के बाद और इमाम मेहदी के हाथों से। अब ये दो बड़ी निशानियां हुजूर ने फरमाई। एक तो हुजूर की आल में, सादात में इमाम मेहदी पैदा होंगे, दूसरे कि दज्जाल आएगा। ये दोनों का ज़माना एक है। ये कब होगा? क्या उससे पहले कुछ निशानियां हैं कि दज्जाल आने वाला है? मेरे अजीज़ों, हमसे ज़्यादा निशानियां यहूदी पढ़ कर के इंतज़ार में, ईसाई पढ़ रहे हैं। एक बात याद रखें, दज्जाल के दुश्मनों में हम हैं और ईसाई हैं। वो दज्जाल को अपना दुश्मन समझते हैं ईसाई, वो एंटी क्रिस्ट है, ईसाइयों का भी वो दुश्मन है। लेकिन यहूदी उसको अपना मसीहा समझते हैं। वो कहते हैं हमें नजात दिलाने वाला, हमें पूरी दुनिया में गालिब करने वाला। जैसे आज हम हदीस पाक पढ़ कर के कह रहे हैं इमाम मेहदी आएंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब होगा। यहूदी ये कहते हैं लूसीफर आएगा या दज्जाल आएगा, जिसको वो मसीहा कह रहे हैं, और वो उनको नजात दिलाएगा सारे जुल्मों से और पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत कायम करने में उनकी मदद करेगा। और इसलिए दज्जाल के आने से पहले जो जो निशानियां होनी हैं ये यहूदी खुद करके दिखा रहे हैं। क्या है? बड़ी मुकद्दस किताबों में ये बातें लिखी गई हैं। देखना, दज्जाल के आने से पहले दुनिया में एक बड़ी अलामत ये जाहिर होगी कि दुनिया हक को बातिल बनाकर पेश करेगी और बातिल को हक बनाकर पेश करेगी। ये है आज, सच को झूठ में तब्दील करके दिखा दिया जाए, शौबदाबाजी। और अच्छे खासे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी
اس کو جھوٹ سمجھنے لگ جائیں، یعنی سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ بات کو سچ سمجھانا، یہ اس کام میں اگر سب سے زیادہ مہارت کسی کو ہے تو یہ دجالی میڈیا کو ہے۔ میڈیا آج دجال کے آنے کے راستے ہموار کر رہی ہے، اور خود عالمی میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کی میڈیا اس میں ملوث ہے۔ ذہنوں کو ڈائیورٹ کر دینا، اصل مدے سے بھٹکا دینا، یہ کام کون کر رہا ہے آج سب سے زیادہ؟ میڈیا کر رہی ہے۔ میرے عزیزو، سچ بات کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا یہ دجال کے آنے سے پہلے ہوگا، اور کثرت سے ہوگا، کثرت سے ہوگا۔ یوں سمجھ لیں ایک پرہیزگار متقی شخص کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے 100 لوگ بولیں گے یہ چور ہے، چور ہے، چور ہے، اور دنیا سمجھنے لگے گی کہ ہاں شاید چور ہے، دنیا سمجھنے لگ جائے گی۔ یعنی تقریباً 90% لوگ ان کی باتوں پر یقین کرنے لگ جائیں گے کہ شاید یہ چور ہے، شاید یہ چور ہے۔ اور اسی طرح کسی ظالم منحوس چور کو لا کر کے وہ کھڑا کریں گے اور کہیں گے یہ پرہیزگار ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ پرہیزگار ہے، اور دنیا اس کو پرہیزگار سمجھنے لگ جائے گی۔ کیا یہ دونوں چیزیں آج کرنے کے لیے پوری سوشل میڈیا، انٹرنیٹ، نیوز چینلز نہیں ملوث ہیں اس میں؟ چوروں کو حکومت پر بٹھا کر کے ان کی فضیلت بیان کرنا ہندوستان سے زیادہ ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ سب سے زیادہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے، جو پورے کے پورے ملک کو گبن کر کے بیٹھے، اسے مسیحات اور اسے لوگوں کا ایسا بے کسوں کا کس جس کو کہا جائے ایسا بنا کر پیش کرنا، یہ میڈیا کا رول ہے۔ عزیزان گرامی وقار، پورے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا جائے گا اور تقریباً یہ جادو کی طرح اثر کر جائے گا لوگوں پر۔ مثال کے طور پر ایک جادوگر کسی محلے میں آتا ہے، شعبدہ بازی دکھاتا ہے۔ پہلے تو ہوتا تھا سڑکوں پر ہی کھڑے ہو جاتے تھے سانپ کا کھیل دکھانے والے، یا کسی بچے کو لیٹا کر چادر اوڑھا کر اس کی گردن الگ کر کے دکھانے والے، یہ شعبدہ بازی ہوتی تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، لوگ گھیرا ڈال کر دیکھتے تو ہیں، اس میں 90% لوگ صحیح سمجھ لیتے تھے، جبکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ بہت ساری چیزیں اتنے شارپ طریقے سے وہ جادوگر کر کے دکھاتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اسی مجمع میں 5 یا 10% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کے ان کاموں پر یقین نہیں کرتے۔ ہے ہر زمانے میں جہاں پر بھی جو جادو دکھا رہا ہے اس کے مجمع میں پورے 100% لوگ یقین کرنے والے نہیں ہوتے، چند لوگوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے کچھ تو اس نے گڑبڑ کیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل سلیم ہوتی ہے اور دل پاک ہوتا ہے، ان کے اوپر جلدی جادو اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے عزیزو، آج کے زمانے میں یہ جو دجالی نظام قائم ہے اس کا اثر بھی بھولے بھالے لوگوں میں تقریباً ہو جاتا ہے، لیکن سلیم فطرت والے جو عقل سلیم رکھتے ہیں ان پر ان کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ سب کو میں پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں، اپنے ذہن کو، اپنے عقل کو سلیم بنا کر کے رکھو۔ یہ کیسے رہے گا؟ اللہ کی باتوں پر یقین رکھو، اور اس کے علاوہ جو بھی کہے گا، اللہ اس کے رسول کے علاوہ جو بھی کہے گا وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، مگر میرے مولا کے قول میں جھوٹ کی طرف شائبہ بھی نہیں، سچ ہی ہوگا۔ جب تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی تو پھر تم دنیا کو 100% ایمان لانے والے، یقین کرنے والے نہیں رہیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ، میں مسلسل پچھلے 1 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں، فرانس میں جو گستاخی ہوئی اور اس کے پاداش میں جو کچھ بھی حالات ہوئے سب کو معلوم ہے۔ فرانس میں جو کچھ ہوا اس پر ڈیبیٹ انڈیا میں بھی چل رہا ہے، ہندوستان کے ہر نیوز اینکر اس کو لے کر کے گرما گرم بحث کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے، مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں، وہ پیڈ ہوتے ہیں یا بکے ہوئے ہوتے ہیں، یا ان کو اسکرپٹ یعنی سکھائی جاتی ہیں، لکھ کر کے دیے جاتے، پتہ نہیں کون لوگ بیٹھتے ہیں۔ آپ کو عام لوگ ہیں آپ، مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، سنیے۔ ایک اسکول کا ٹیچر بلیک بورڈ پر کارٹون بناتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اس کی شکایت بھی ہوتی رہی لیکن وہ باز نہیں آیا، اور اسی علاقے کا کوئی ایک نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے جا کر کے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ ہے، معلوم ہے آپ کو، یہ رپورٹ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اس نے سر قلم کر دیا، وہ اس کا اپنا پرسنلی معاملہ تھا، عبداللہ شیشانی جو بھی ہے۔ اب اس کو کیا چھوڑ دیا، لوگوں نے چھوڑ دیا عبداللہ کو، بلکہ اسی وقت گولیوں سے بھون دیا فرانس کی پولیس نے، ختم کر دیا۔ دونوں ختم ہو گئے، جن کے دونوں کے معاملات تھے وہ چلے گئے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، تمہارے نزدیک عبداللہ شیشانی ٹیررسٹ ہے، یعنی اس نے سر قلم کیا اس لیے یہ ٹیررسٹ ہے۔ ہمارے نزدیک رسول کا خاکہ بنانے والا سب سے بڑا ٹیررسٹ، ظاہر سی بات ہے۔ اب فیصلہ یہی ہوگا، تمہارے نظر میں جو ٹیررسٹ تھا اس نے اس کو قتل کیا جو ہمارے نظر میں ٹیررسٹ تھا۔ بہرحال یہ معاملہ ہو گیا یا ختم ہو گئی بات۔ لیکن میرے عزیزو، اس واقعے کے بعد فرانس کی حکومت کو کسی ایک کی طرفداری کر کے گورنمنٹ بلڈنگوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے لگانے کا کیا مقصد تھا؟ حکومت کسی ایک ویکتی کے، ایک پرسنل شخص کی حمایت کرتے ہوئے اور گورنمنٹ کی بلڈنگ پر بڑی سائز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر لگا رہی، یعنی کارٹون بنا کر کے۔ کارٹون در حقیقت یہ گالی کی صورت ہے، آدمی صاف گالی نہیں دے سکتا تو اس کی صورت بگاڑ کر کے کہیں لکھ دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا۔ اب پوری دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو غصہ ہے میرے عزیزو، یہ قتل جو ہو چکا تھا وہ 8 دن پہلے ہو گیا، 10 دن پہلے ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس قتل پر کسی نے احتجاج نہیں کیا، کہیں ہے کہ پروٹیسٹ نہیں ہوا تھا۔ پوری دنیا بھر کے مسلمان جو راستوں پر آئے یا پروٹیسٹ کیے، کس کے متعلق؟ فرانس کی حکومت نے جو یہ غلطی کی ہے، اپنی عمارتوں پر، گورنمنٹ کی بلڈنگوں پر جو رسول پاک کے خاکے لگائے، اس کے خلاف پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کو غصہ ہے، اور سب آئے۔ یہ بات صاف صاف میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنیے۔ آپ کا میرا غصہ بھی کس پر ہے؟ دیکھیں، ٹیچر کا معاملہ ختم ہو گیا، اس نے کیا تھا، سامنے والے نے مار دیا، وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہاں ختم ہو گئی چیز۔ اور جس نے قتل کیا اس کو بھی تم لوگوں نے نہیں چھوڑا، وہ بھی اس کو بھی گولیوں سے مار دیا، معاملہ ختم۔ لیکن ایک گورنمنٹ کا بلڈنگ پر اس طرح سے تصویریں لگانا، یہ در حقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑنا تھا، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر ضرب لگانا تھا۔ اب ہم پروٹیسٹ کیے، آپ پروٹیسٹ کیے، ہم نے کہا، لیکن ہندوستان میں آنے کے بعد اب دجالی نظام کی جو میڈیا ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے؟ پورے بحث کو ڈائیورٹ کرتی ہے، پورے مدے کو ڈائیورٹ کرتی ہے۔ یہ سارے جتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، نیوز والے اسے کیا دکھا رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ نیوز والے یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک ٹیررسٹ کے حمایت میں اتنے مسلمان ہندوستان کی سڑکوں پر آ گئے، یعنی عبداللہ شیشانی نے جو قتل کیا ٹیچر کا، اس کی حمایت میں یہ سارے لوگ کھڑے ہیں، اور پورا ڈیبیٹ اسی پر چل رہا ہے۔ کیا آپ لوگ ہندوستان میں رہ کر کے ایک قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ ایک قتل کی حمایت کرتے ہیں؟ ہم نے کہاں یہ قتل کے متعلق پروٹیسٹ کیا ہے؟ بتاؤ ذرا صحیح۔ اس عبداللہ نامی لڑکے کا کسی ایک کے ہاتھ میں بینر آیا پوری دنیا میں کہیں پر کہ اس کے قتل کی حمایت میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے؟ میرے عزیزو، پورے مدے کو ڈائیورٹ کرنا یہ میڈیا کا کام ہے، جبکہ انہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ قتل کے متعلق نہیں، بلکہ وہ فرانس کی گورنمنٹ کی حرکتوں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں۔ یہ میڈیا اینکرز یہ کہتے ہیں کہ فرانس کا وہ اندرونی معاملہ ہے، وہ اندرونی معاملہ ہے، وہ چاہیں ان کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ سیکولر ہیں، وہ چاہیں تو کسی ایک ویکتی کی حمایت کریں اور بلڈنگ کی
पूरी की पूरी तस्वीर लगा दें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्वीर से। मेरे अजीज़ों, अगर ये फ्रांस का अंदरूनी मामला है तो इंडिया में डिबेट क्यों हो रहा है? आपके न्यूज़ रूम में ये बहस क्यों हो रही है? आप ये समझें, इस ज़माने का सबसे बड़ा ख़तरनाक जाल ये मीडिया है, न्यूज़ का जो। अब जाहिर सी बात है, ये हमारी भी क्लिप्स उठा करके चलाएंगे और फिर हमें भी बताएं भड़काऊ मौलाना है, सांप्रदायिक फैलाने वाले हैं, हमारी गुफ्तगू को काट करके पेश करेंगे, इनका काम ही वो है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं कि तुम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, एक कत्ल की हिमायत में कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हो? इनसे कोई भी डिबेट में बैठने वाला ये नहीं कह रहा है, बल्कि वहाँ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कत्ल ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। मेरे अजीज़, यहाँ कहना तो ये चाहिए था कत्ल हुआ और उसके मुकाबिल में जिसने कत्ल किया उसका भी कत्ल हो गया। हम उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं जो फ्रांस की हुकूमत ने अपनी इमारतों पर मेरे आका की तस्वीर कशी की है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। अब मुझे एक बात बताएं, क्या किसी एक शख्स के कुछ ऐसा कत्ल करने की बुनियाद पर पूरी दुनिया भर के 180 करोड़ मुसलमानों के नबी की तौहीन करना जायज़ हो सकता है? जायज़ हो सकता है? मुझे ये बताओ कि अगर किसी एक हिंदू ने टेरर अटैक किया किसी पर, तो क्या करोड़ों हिंदुओं के भगवान की तस्वीर लगा करके उसकी मजम्मत की जा सकती है? हम इसके कायल नहीं। एक हिंदू ने अगर टेरर अटैक किया किसी पर, तो करोड़ों हिंदुओं के राम कृष्ण की तस्वीर कुशी करना, इसकी इजाजत नहीं देते हम। सारे मजहब के जो देवी देवता हैं, हम उनको क्रिटिसाइज कहाँ कर रहे हैं? अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये इस्लाम है जो इंसाफ सिखाता है। अगर किसी एक के साथ कुछ मामला हुआ है तो उसके पूरे घर को लेकर के ना गिरफ्तार करो, उसके पूरे दीन पर उंगली ना उठाओ। आज यही दुनिया में हो रहा है और पूरी दुनिया में। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इन पर केस क्यों नहीं होता, ये मीडिया एंकर्स पर। ये सीधे ये जुमला बार बार कहते हैं, इस्लामिक आतंकवाद ने हमला किया, इस्लामिक आतंकवाद ने हमला किया। जानते हैं आप, कभी इन लोगों ने न्यूजीलैंड में होने वाले उस हमले को ईसाई आतंकवादी कहा था, जो एक जालिम वहशी ने बंदूक से 60-70 मुसलमानों को जो नमाज में थे कत्ल कर दिया, शूट कर दिया? क्या आपको नहीं मालूम उस वक्त ये मीडिया वालों ने क्या ईसाई आतंकवाद कहा था, क्रिश्चियन टेररिज्म कहा था? क्या हिंदुओं में से कोई ऐसे अटैक नहीं किया आज तक? मेरे अजीज़ों, यहाँ हिंदुस्तान में तो तारीख भरी पड़ी हुई है। अब्दुल्ला शीशानी जो था, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने सामने वाले पर हमला कर दिया। किस लिए? इसलिए कि उसके नबी की तौहीन तुम सामने कर रहे थे। नबी तो बहुत दूर की बात है मेरे से। यहाँ हालात इंसान कैसे हैं, हमारे माँ बाप पर भी अगर कोई गाली गलौज करता है तो हम खामोश कहाँ बैठते हैं? कोई खामोश बैठता है? उठाता है, मारता है। तो इंसान की ये फितरत है। लेकिन उससे बड़ी आतंकवादी मैं यहां तुम्हें बताऊं, जो मॉब लिंचिंग की शक्ल में चल रही है, इसको कोई आतंकवादी नहीं कहता। एक तबरेज को पकड़ करके सारे ये संगी जो असल भंगी हैं सब मारते हैं और कत्ल कर डालते हैं, कत्ल कर डालते हैं। इनको कोई मीडिया का न्यूज़ एंकर टेरर अटैक नहीं कहता। मर गया बेचारा, बेवाह है उसकी आज। किस बुनियाद पर मारा था उसको? किस बुनियाद पर? क्या उस तबरेज ने कभी हिंदुओं के देवी देवताओं की तस्वीर कुशी की थी या किसी दीन की मजम्मत की थी? नहीं, फकत तुम चंद लोगों ने मिल करके उसको मुसलमान समझ करके कत्ल कर दिया, मार डाला। पहलू खान इससे पहले के ये कत्ल हैं, और आपको इससे पहले की भी वाक़यात मालूम है 5-6 साल में क्या चल रहा है। किसी के घर में घुसे ये आतंकवादी, इसके घर में गाय का गोश्त है, इसकी वजह से उसे कत्ल कर दिया। ये कैसे तुम्हारी फ्रीडम एक्सप्रेशन है? यहाँ तो तुम्हें खाने की आज़ादी नहीं है, फ्रांस की हिमायत में बोलने के लिए बैठे हुए हैं। इनके पास मुंह कैसे है? ये मीडिया जो आज कह रही है
کیا فرانس کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ کسی کی تصویر نکالے؟ میں کہتا ہوں تم پہلے اپنی آزادی کو دیکھ لو، پہلے اپنی آزادی کو دیکھ لو۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک بوڑھے شخص کو ہندوستان سے نکال باہر کیا تھا تم نے بھی، ایم ایف حسین کو، معلوم ہوگا اس نے کچھ دیوی دیوتاؤں کی تصویر نکالی تھی، وہ بھی 90 کی دہائی میں، 92 میں یا 93 میں۔ اس کو 10-12 سال کے بعد اٹھا کر کے جلا وطن کر دیا، وہ قطر میں جا کر کے ختم ہوا۔ یہاں تم برداشت نہیں کر پاتے اور فرانس کے متعلق ڈیبیٹ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمان کیوں نہیں برداشت کر رہے ہیں، کیوں اتنے بھاؤک ہو جاتے ہیں۔ ان کے نبی کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے تو اتنے زیادہ بھاؤک نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیز، تمہیں معلوم نہیں تم اپنے دیوی دیوتاؤں سے کیسی محبت کرتے ہو، یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تم قتل کر لو، تم ٹکڑے کر لو، ہمارے بہت سارے ٹکڑے ہو چکے ہیں، آج ہم ان کے متعلق کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ شام جل گیا ہے، یمن برباد ہو گیا ہے، عراق تباہ ہو گیا ہے۔ کون ہے دنیا میں جو پروٹیسٹ کرتے ہوئے آگے آ رہا ہے؟ کون ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے ٹکڑے تو برداشت کرتے ہیں، نبی کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری جان سے زیادہ کا معاملہ ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے، یعنی آزادی اظہار رائے اس کو کہتے ہیں، اپنی رائے کے اظہار کرنے کی آزادی، دے کر کے دکھاؤ۔ یہاں ہم پر کیس کر دیں گے، آپ نے ایسی باتیں کیوں کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مجھے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے؟ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے؟ ہمیں گفتگو کرنے کی ہمارے پاس یہاں پر کسی کو آزادی نہیں۔ کتنے تو رپورٹروں کو ان لوگوں نے جیل میں بھیج دیا ہے حق بات بتانے کی وجہ سے۔ ابھی کل یا پرسوں ایک کتے کو گرفتار کیا ہے تو پورے کی پورے لوگ راستوں پر کھڑے ہو گئے، نہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہمارا پالا ہوا تھا، تم نے کیسے پکڑ لیا؟ ہمارا پالا ہوا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کی میونسپلٹی نے یا پولیس نے یہ سمجھا کہ آوارہ کتا ہے اور گرفتار کر لیا۔ ہوا ایسی ہی، ادھر ادھر پھرنے والے کتوں کو میونسپلٹی گرفتار کرتی ہے، لیکن شاید میونسپلٹی کو معلوم نہیں تھا اس کے گلے میں پٹا تھا کسی کا، وہ پالا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے اب مالک راستے پر آ گئے کہ ہمارا کتا گرفتار ہو گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ ڈبل رول آپ کو معلوم نہیں۔ آپ ایک دوسرے اسٹیٹ میں جائیں، تحقیق کریں، آپ کو معلوم ہوگا صرف 4 سال کے اندر 10 یا 12 ایسے نیوز اینکر ہیں جنہوں نے صحیح بات بتائی تو ان پر کیس ٹھوک دیا اور انہیں اندر بھیج دیا ہے۔ وہاں کہاں ہے فریڈم آف ایکسپریشن؟ یہ جو دنیا میں چل رہا ہے، اس جال کو سمجھو، یہ دجال کے آنے سے پہلے کا جال ہے۔ آپ سے صرف اور صرف میں ایک ہی گزارش کروں گا، اور میری بات سننے والوں سے میری اپیل ہے، ایک اپیل ہے کہ آج اللہ رب العزت نے تمہیں عقل سلیم عطا کیا ہے، جو کچھ یہ جادو دکھا رہے ہیں اس پر 1% بھی یقین مت کرنا، یقین مت کرنا۔ اس جال سے اپنے آپ کو باہر کر لو۔ جو ٹی آر پی کے چکر میں پورے گھوٹالے کر رہے ہیں ان سے تم باز آ جاؤ، نکل جاؤ۔ دنیا کی خبریں دیکھنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ان کی بکواس دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اب دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، ادھر نظر ہٹاؤ ادھر نظر ہٹاؤ سب تمہیں دکھ جائے گا، لیکن ان دجالی نظام کے پیروکاروں کے پیچھے نہ جائیں، یہ میری آج کی یہی گزارش ہے، ورنہ جادو تم پر بھی اثر کرے گا اور تم بھی وہی بولی بولو گے، تم بھی وہی بولی بولو گے۔ 4-5 سال کے اندر ان لوگوں نے ایسا ہی فیلڈ بھی بنائی، جو پہلے کٹر دشمن تھے وہ آج کٹر حامی بن گئے، ان کے جے جے کار کرنے لگے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو میڈیا کا اثر دماغوں پر آنے نہ پائے، اس بات کی میں اپیل کروں گا، اس لیے کہ دجال کے آنے سے پہلے جو علامات بتائی گئی اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہے حق کو باطل بنا کے پیش کیا جائے گا اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جیسے فلسطین کو بھی دیکھ لیں، فلسطین ایک چھوٹا سا ملک، یہ فرسٹ ورلڈ وار میں مسلمانوں کی آبادی پوری 4000 یہودیوں کو رہنے کے لیے شرن دیا گیا، شرن کہتے ہیں نا، پناہ دی گئی 4000 یہودیوں۔ اب یہ ان کی ہجرت شروع ہوئی 4000 سے فلسطین،
جانے لگے لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے۔ 1948 کے زمانے میں 1947 جو ہماری آزادی کا سال ہے، اسی کے دوسرے سال اسرائیل میں وہ جو 4000 آئے تھے اب لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ فلسطین نہیں ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے باپ داداؤں کا ملک ہے، پہلے سے ہم یہیں آباد تھے۔ اب وہ دنیا کو منانے لگے، اپنی ایمبیسیاں ہر ملک میں کھولنے لگے۔ کچھ ملک اس وقت نہیں تسلیم کر رہے تھے کہ نہیں تم کنٹری نہیں ہو، تم زبردستی قبضہ کیے ہو، لیکن میڈیا نے اتنا دماغ واش کیا کہ آج عرب کی دھرتی پر بیٹھے ہوئے بادشاہ بھی یہ کہنے لگے فلسطین تھا ہی نہیں، اسرائیلی اصل ہے۔ مان لیا، یہ جادو اثر کر گئے۔ آج متحدہ عرب امارات بھی کہتا ہے کہ اسرائیل ایک کنٹری ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ سعودی نے بھی تسلیم کر لیا ہے، جارڈن تو بہت پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے، مصر تسلیم کیا ہے، اب سوڈان کی باری ہے۔ اس طرح سے جو اسلامک کنٹریز تھے وہ کہتے تھے فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں پر بیت المقدس ہے، سال ہا سال سے مسلمان آباد ہیں۔ کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن میڈیا کا جادو اثر کرتا رہا۔ انہوں نے ایسی فیلڈ بنائی کہ اب ہر کوئی ان کے انڈر میں آتا رہا۔ یہ دجال کے آنے سے پہلے یہ فیلڈ ہموار کی جائے گی۔ اب مسلمانوں، آپ اپنے ذہن کی خبر لو، اپنے دماغ کی خبر لو، کیا ان کی بنائی ہوئی فیلڈ پر تم بھی اپنا دین بیچ کر کے ان کی جے جے کار کرو گے، یا پھر رسول پاک کے لائے ہوئے دین پر برقرار رہو گے؟ اپنے ذہن کی خبر تم خود لے لینا۔ دنیا جو دکھا رہی ہے میں اس کو ایکسپٹ کر لوں گا۔ جیسے مار کر کے کسی کو چور کہلوایا جائے، پولیس کا کام ہوتا ہے، وہ ظلم برداشت نہیں کرتا، آخر میں کہتا ہاں میں نے چوری کر لیا، لے جا کر کے کورٹ میں پیش کر دیا، دیکھو ہم نے اس کو اقرار کرا دیا اس نے چوری کیا، تم نے اس پر اتنی لاٹیاں ماری، اتنا کچھ کیا، مجبور ہو کر کہ اس نے کیا۔ یہی کام پوری دنیا میں کیا جائے گا، جگہ جگہ پکڑ کر کے مارنا، تمہاری داڑیاں کھینچنا، تمہاری ٹوپیاں اتارنا، تمہیں قتل عام کرنا، کسی ملک سے دربدر کرنا، مسلمان ڈر جائے، سہم جائے۔ اور یہ جو بولی بول رہے ہیں کہ تم آتنکواد ہو، تم ان کے ظلم کو برداشت نہ کر پا کر کے یہ کہنے لگ جاؤ گے کہ ہاں صحیح میں یہ مسلمان آتنکواد ہیں۔ یہاں تک وہ تمہیں لانا چاہتے ہیں، یہاں تک لانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یاد رکھنا یہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں آج پوری دنیا میں، اس سے خطرناک ظلم دجال کے زمانے میں آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئے ان میں اگر سب سے بڑا کوئی فتنہ ہے تو وہ دجال کا ظہور ہے۔ میری امت اس میں بھی مبتلا ہوگی، لیکن ڈرو مت، گھبراؤ مت۔ دجال کے آنے کے بعد ہم بچیں گے کیسے؟ ایک بات یاد رکھنا، جس کے ساتھ اللہ ہے، رب ذوالجلال کا یقین اس کے دل میں ہے، وہ دجال کیا 100 دجالوں سے بھی بچ جائے گا۔ اور جو دجال کے فتنوں سے بچ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے۔ سارے فتنے تو دنیا میں اس نے جھیل لی، ساری مصیبتیں جھیل لیا ہے، اللہ رب العزت اسے انعام عطا کرے گا، آپ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اس لیے اپنے ذہن کو، اپنی طبیعت کو ہمیشہ سنبھال کر کے رکھو۔ میرا دماغ اور میرا ذہن بکنے والا نہیں، اور چاہے یہ ظلم کے پہاڑ ہم پر توڑ دیں، آج ہو رہا ہے، کل ان کی باری تھی، آج ہماری باری ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ہم اگر اس ظلم کے شکار ہو گئے تو اے میرے سننے والوں، کبھی نہ گھبرانا، کبھی نہ گھبرانا۔ امت کے علماء جاتے رہے لیکن اسلام پھلتا پھولتا ہی رہا۔ آج اگر ہمارے خون کی اسے ضرورت ہے تو ہم اپنے خون سے اس کی سچائی کریں گے، اس لیے کہ ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی کردار رکھتے ہیں۔ ضرورت پڑے تو اسلام کے لیے اپنے خون سے آبیاری کی جائے گی اور دین اسلام کی حفاظت کی جائے گی۔ آپ سب اپنے اختلافات کو ختم کرو، ان دجالی نظاموں پر آپ یقین کبھی مت رکھنا۔ گھر میں جاتے ہی ٹی وی آن کرنا، اس نیوز کو دیکھتے ہیں، اس نیوز کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کو کہیں آمنا صدقنا، ہم ایمان لایا، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ نہ،
آج کے زمانے میں جس نے اس طرح کا یقین کیا میں سمجھتا ہوں اس نے بہت بڑی گمراہی خرید لی ہے، بہت بڑی گمراہی۔ ہاں جب قرآن کھولنا تب کہنا آمنا و صدقنا، میں ایمان لاتا ہوں اور اس کی ہر بات پر تصدیق کرتا ہوں۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور ایک حق دین دے کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے بھیجا کہ اس رسول کا دین پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا، پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ وہ دن آئے گا جب ہر گھر پر، ہر پارلیمنٹ پر پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا، میرے نبی کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظام بول رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر ہماری قسمت میں وہ دن لکھے ہوں تو ضرور ہمیں ان دنوں تک زندہ رکھ اور ہماری عمر کو اتنی طویل کر کہ ہم کائنات عالم میں پرچم اسلام کو لہراتے ہوئے دیکھ سکیں، ہمارے دلوں کو سکون ہو سکے۔ اے قدیر و جبار خدا، اگر ہم غریبوں کے حصے میں کوئی چیز تو لکھنا رکھا ہے تو بس تیری ذات سے یہ امید رکھتے ہیں، تیرے فضل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں امام مہدی کی فوج میں شامل فرما دے، ان کی خلافت میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے کے ان سالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں، حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ اپنے اگلے سالوں کے متعلق جان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، برابر یہ حدیث مجھے یہاں بتانے کے لیے بالکل سوٹیبل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب والے دنوں میں، قیامت کے قریب والے دنوں میں حضور فرماتے ہیں ہر 20 سال پر بہت تیز تبدیلی ہوگی، ہر 20 سال پر بڑی تیز تبدیلی ہوگی، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو پچھلے 20 سال میں نہیں گزرا تھا اس سے زیادہ شدید اور زیادہ تبدیلیاں اگلے 20 سالوں میں آئیں گی۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھا اور آپ اسی سے اپنے آگے کے مستقبل کو سمجھ سکتے ہیں کہ 2001 سے لے کر 2020 تک یہ جو 20 سال ہمارے گزرے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے کے دن یاد کیے جا سکتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہر 20 سال شدید سے شدید ترین آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو شدت اب تک گزر چکی اس سے کئی گنا زیادہ شدت اگلے سالوں میں آئے گی۔ تو اب میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا، یہاں آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حضور جب کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو لوگ آ کر پوچھتے تھے، جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے قل انما علمها عند ربی، اے رسول آپ فرما دیں قل انما انا نذیر مبین، آپ فرما دیں میرے پاس اس بتانے کی، قیامت کا دن بتانے کی اجازت نہیں، میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈر سنانے کے لیے آئے، نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والا، کھل کر کے آنے والے فتنوں سے آگاہ کرنے والا۔ تو میرے عزیزو آج میں بھی اس منبر پر کھڑا ہوں تو حضور پاک کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ ہم زن و تخمین اعداد نکال کر کے نہیں بتائیں گے کہ اتنے سال میں قیامت آ رہی ہے، بلکہ یہ ضرور بتائیں گے کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا فتنے ہوں گے، کتنی شدتیں آئیں گی۔ میرے عزیزو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں اب سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل حرج، یہ حرج کیا چیز ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل و غارت، اس کو حرج کہتے ہیں، قتل و غارت بہت ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کون سی کم ہے؟ اس وقت بھی جنگیں اتنی ہوتی تھی، مکہ والے، مدینے والے، دوسرے قبائل جو لڑتے تھے۔ صحابہ نے کہا
آج جس طرح کفار اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ مٹبھیڑ ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہیں، قتل تو بہت ہوتے ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ قتل ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو بیان فرمایا وہ قابل توجہ ہے میرے عزیزوں۔ فرماتے میرے آقا اس قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج ہو رہا ہے جنگوں میں، بلکہ حضور فرماتے ہیں بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، بیٹا اپنے دادا اور باپ کو قتل کرے گا، اپنے چچیرے بھائیوں کا قتل کرے گا، اس کو حرج حضور فرماتے ہیں۔ یہ قتل کثرت سے بڑھ جائے گا، آپسی قتل، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھوکے برتن پر جس طرح جھپٹتے ہیں، وہ اپنے ہی بھائیوں کی گردن کی پیاس بجھانے کے لیے ان کے اوپر تلواریں سونت لیں گے، ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرج ہے اور یہ بڑھ جائے گا قیامت کے قریب، بہت تیزی سے بڑھے گا۔ اور ایک ملحمت الکبریٰ کے متعلق حدیث ملتی ہے کہ تم دیکھو گے میری امت میں قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ اگر 100 لوگ ہوں گے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اتنی تیزی سے یہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، کہیں وہ ان آنے والے سالوں کے متعلق ہی تو نہیں بتایا گیا تھا جو حدیث پاک میں بشارت دی گئی ہے، یہ اگلے آنے والے 20 سال تو نہیں ہے، اس لیے کہ حالات پوری دنیا کی سیاست کے بدلتے ہوئے تیزی سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک ایک سال کے اندر بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی۔ آج دنیا نے جس طرح سے ہمارے سامنے ایک تصویر کھینچی ہے، اس کو دیکھ کر کے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، اس زمانے کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں پڑھا، آج ہی کی بات میں بتا رہا ہوں، میرے مطالعے میں حدیث پہلے نہیں تھی، میں نے آج پڑھا، ہو بہو اسی زمانے کے لیے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے زمانے میں ایک بلا آئے گی قیامت کے قریب، اور اس بلا میں جو بھی گرفتار ہوگا دوسرے لوگ اسے تانا دیں گے اور اس کا گھر چھوڑ کر بھاگیں گے۔ یعیر الرجل، حدیث پاک میں آر دلایا جائے گا آدمی کو، یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نکلے گا، بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر نکل جائے گا۔ کیا یہ کورونا میں نہیں ہوا؟ کیا اس بلا کے وقت میں یہ نہیں ہوا؟ آر دلانا، جیسے آج بھی اگر چھینکو تو لوگ بھاگ جائیں، کھانسو تو لوگ ڈسٹینس پیدا کر لیں، اور اتنا ہی نہیں، چھینک اور کھانسی تو دور کی بات، اب تو یہاں ایسا زہر گھول دیا گیا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے بھی لوگ ڈسٹینس کر رہے ہیں۔ یہ تو زہریلا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بالکل صادق نظر آتی ہے آج کے زمانے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بلا تمہارے زمانے میں ایسی آئے گی کہ اس میں جو مبتلا ہوگا اس بلا میں اسے آر دلایا جائے گا۔ آر دلانا مطلب سمجھتے ہیں؟ تانا مارنا، حتیٰ کہ اس کے رشتہ دار اسے تنہا چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ احادیث جب کھلتی ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسا میرا رسول غیب دان نبی تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے 14 صدیاں پہلے ان تمام رونما ہونے والے واقعات کو من و عن بتا رہے ہیں۔ یقیناً میرے عزیزوں، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بیان کیا وہ اللہ کی عطا کیے ہوئے علم سے بیان کیا ہے۔ اسی لیے آج میں دعوت دیتا ہوں نوجوانوں کو کہ آج تمہارے مطالعے کا وقت ہے، سرچ کرنے کا وقت ہے۔ اسلام تمہارے لیے بہت آسان ہو چکا ہے، تم اپنے موبائل سے سرچ کرو احادیث آخر الزمان کیا ہیں، کم سے کم اتنا تو پڑھ لو کہ قیامت کے قریب ہونے والے واقعات کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا، صرف اس لیے کہ دنیا کی واحد قوم آپ ہیں جن کو آنے والے حالات کے بارے میں سچے رسول نے پورا بیان کر دیا۔ دوسری کوئی قوم نہیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دوسری قوموں کے پاس جوتش ہوں گے جو اٹکل پچھو مارتے ہیں، بہت سارے ہوں گے جو پریڈیکیشن کے نام پر کتابیں ہو رہی ہوں گی، ان میں سے آدھا جھوٹ آدھا سچ، کہیں تیر لگ گیا تو لگ گیا۔ یہ تمام چیزیں تو دنیا میں دوسروں کے پاس ہیں، لیکن واحد قوم آپ ایسے ہیں جن کے پاس مخبر صادق رسول پاک موجود ہے۔ حضور پاک کے دربار کا لطف جس نے اٹھا لیا ہے
پھر وہ کسی اور دربار کی طرف منہ بھی نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی لذت جسے حاصل ہے وہ آج کے ہیپی نیو ایئر کے جلسوں میں یا وہاں کے تماشوں میں شرکت کرے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ وہ آنکھ ان تماشاؤں کو نہیں دیکھ سکتی جو جلوہ رسول دیکھنے کے لیے بےتاب۔ آج کی رات میرے عزیزو یہ لکھا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال میں تو یہ لکھا ہی جا رہا ہے، دنیا کے جو حالات ابھی چل رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہوگا کہ لوگ سال کا آخر حصہ کس طرح سے گزارتے ہیں، نئے سال کی ابتدا اور اس کا استقبال کس طرح کرتے ہیں۔ دنیا والے عیش میں دھت ہو کر، نشے میں دھت ہو کر کے کرتے ہیں، مگر مسلمان نبی پاک کے قدموں میں ہی کامیابی سمجھتا ہے۔ آؤ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دربار کی لذت میں دینا چاہتا ہوں۔ اسی لیے اس بات پر میں بار بار توجہ دے رہا ہوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں؟ کب تک ٹھوکریں کھاؤ گے اے نوجوانوں؟ کب تک اس کی گلی میں، اس کی گلی میں، کہاں کہاں مانگو گے، کہاں کہاں کس سے بات کرو گے؟ ایک گلی کی طرف آ جاؤ جو ہر گلی سے آزاد کرتی ہے۔ دوسروں کے منگتا بننے سے بہتر ہے آمینہ کے لال کے منگتا بن جائے۔ اس نبی پاک کی غلامی جو ہزار آزادیوں سے افضل ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی، وہ جانثار رسول، دامن رسول میں جیسی آ گیا، جانتے ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک زخم اٹھائے، اور بچہ بچہ ان کے متعلق جانتا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں ان کے پیروں میں رسی باندھ کر اوباش لوگوں کے ہاتھ میں دیا جاتا، اور وہ بدماش لڑکے آپ کو مکہ کی گلیوں میں رسی میں پاؤں میں رسی باندھ کر کھینچا کرتے تھے۔ ان کی جسم پر، ان کی پیٹھ پر گرم سل رکھا جانا، دہکتے ہوئے انگاروں میں ان کو سلایا جانا، یہ سب روایتیں پتہ ہے آپ بلال حبشی کو۔ لیکن جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، زمانہ بیت گیا، آپ تو حضور پاک کی غلامی میں آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ۔ میرے عزیزوں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب مجلس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت بلال حاضر ہوتے، بلال ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ بھی مکہ کے ایک غلام تھے، حبشی غلام۔ حبشی غلام اس وقت مکہ میں حقارت سے دیکھتے تھے لوگ، کالے رنگ کا ہوتا ہے، چوڑی ناک کا ہوتا ہے، لیکن سیدنا بلال حبشی کی بات یہ ہے، امیر المومنین عمر ابن خطاب، جس کے رعب و دبدبے کا حال یہ ہے قیصر و کسریٰ کی فوجیں تھر تھر کانپتی ہو، وہ امیر المومنین جس کے بو سے، جس کی صرف اور صرف ہوا سے، جس کی خوشبو سے شیطان راستہ بدل لیتا ہو۔ جب بلال حبشی ان کی محفل میں آتے تو کیا کہہ کر پکارتے جانتے ہو؟ یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، اے ہمارے آقا بلال آئیے۔ حضرت بلال کہتے، حضور یہ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا، میں غلام ہوں، مجھے غلام کہہ کر پکارے، آپ سیدنا کہتے۔ کون کہہ رہا ہے سیدنا؟ عمر ابن خطاب۔ کس کو کہہ رہے؟ بلال حبشی کو۔ سیدنا بلال آئیے۔ حضرت بلال جب کہتے امیر المومنین آپ یہ نہ کہیں سیدنا، مجھ کو غلام کہہ کر پکارے، حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ آئیے آپ کو میں بتاؤں کیوں سیدنا بلال کہہ کر پکارتا ہوں۔ آپ اپنا جبہ اٹھائیں، جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر جو داغے ہوئے نشان تھے، حضرت عمر اس کو بوسہ لیتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے اے بلال، جو رسول اللہ کی محبت میں زخم تم نے کھائے وہ زخم ہم نے نہیں کھائے ہیں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، مقام و مرتبے میں وہی بلند تھا جو دربار رسالت معاب کا اور اس گلی کا گدھا بن کر کے پوری زندگی گزارتا رہا۔ ایک دو نہیں، کئی مثالیں آپ کو میں بتاؤں۔ ایک صحابی ہیں مصعب بن عمیر، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر کہلاتے تھے، ترجمان رسول تھے، سفیر رسول تھے۔ ان کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ میں لکھا ہے یہ 27 سال کے کڑیل جوان اور مکہ میں ایسے لباس پہنتے تھے کہ ریشم کا لباس، ان کا لباس مشہور تھا، اور مکہ کی گلیوں میں جب گھومتے تھے ان کا عطر جو لگاتے پوری گلیوں میں خوشبو آتی۔ مہنگا لباس پہنتے، مہنگا عطر استعمال کرتے،
दामन मुस्तफा से जब वाबस्ता हुए। ये मुसअब बिन उमैर, उनकी माँ भी काफिरा है, बाप भी काफिर है और सख्त तरीन दुश्मनाने रसूल हैं। शुरू में आपने अपना इस्लाम छुपाए रखा। चंद दिनों के बाद एक दिन उस्मान बिन तलहा ने देख लिया, जो कलील बरदार काबा थे, जाकर इनकी माँ से कहा, तू क्या घर पर बैठी रहती है, तेरा बेटा तो मोहम्मद के दीन को इख्तियार कर चुका है। माँ को इतना बुरा लगा ये जुमला। जब मुसअब बिन उमैर आए तो उनसे पूछा कि क्या तुमने मोहम्मद अरबी का दीन कबूल कर लिया है? आपने बरजस्ता कहा, हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ जो बंदों की इबादत से निकाल कर खालिक की इबादत की तरफ ले जाता है। आपका ये जुमला माँ बाप को शाक गुजरा, मारना शुरू किया, इतना मारा जख्मी कर दिया। उसके बाद मुसअब बिन उमैर घर से निकले, रोज मार खाते थे, रोज अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी कोड़े भी खाते थे। दरबारे रसूल में जब आते तो जख्मी हालत में आते, कपड़े भी उनके जख्मों से फटे हुए होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसअब तुम यहाँ से हबशा चले जाओ, हबशा हिजरत करके चले जाओ। माँ बाप वतन सब छोड़कर हबशा की तरफ चले गए। चंद महीने वहां रुके, वापस आए, फिर दोबारा हबशा की हिजरत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये जानिसार हिजरत पर हिजरत करता रहा। एक वक्त ऐसा आया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत करने से पहले अपना सफीर बनाकर किसी को भेजा था, तो मुसअब बिन उमैर थे। मदीने आए थे, गली गली में जाते थे, घर घर को खटखटाते थे। एक साल के अंदर 73 सहाबा को मदीने के वो हुजूर के पाक की बारगाह में लाकर गुलाम बना दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार के ऐसे गुलाम बनाए, आम लोग नहीं है। साद बिन उबादा, साद बिन मुआज, ये अंसार कबीलों के सरदारों को इस्लाम पहुंचाने वाला वो कड़ियल जवान। मैं बात किस लिए कर रहा हूं, सुनो जरा, जिंदगी थोड़ी सी मुझे बतानी जरूरी है। वो मुसअब बिन उमैर जो रेशम का लिबास पहनता, जो महंगे ऊद और अतर इस्तेमाल करता, दामन मुस्तफा में आया है, हिजरत पर हिजरत है, वतन छूटा है, कभी हबशा के चक्कर, कभी अफ्रीका के चक्कर, और उसके बाद कभी यसरफ, यहाँ पर आप आकर आबाद होते रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए थे, अल्लाहु अकबर, इस्तिकबाल करने वालों में सबसे आगे बढ़कर मदीने वालों को जो बताया था, कौन था जानते हो आप? हुजूर जब तशरीफ ला रहे थे, मदीने आ रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना कुर्ता उठा करके लोगों के यानी हिला हिला कर झंडा बनाकर बता रहे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये मेरे आका हैं। मुसअब बिन उमैर ने मदीने वालों को दूर से देख करके बताया था कि जो कपड़ा हिला रहा है वो रसूलुल्लाह का गुलाम खास है, और जो चमकदार चेहरा मदीने में तुलू हो रहा है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। मुसअब बिन उमैर ये मदीने तैयबा में सफीर इस्लाम है, सफीर रसूल है। थोड़े दिनों की बात है मेरे अजीजों, जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, जानते हो हुजूर के पास जिस वक्त वो आए थे मदीने में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए मुसअब बिन उमैर को देखकर। किस वजह से? सहाबा कहते हैं मुसअब बिन उमैर के पूरे जिस्म में पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, एक बकरी की खाल को लपेट करके उस पर कांटे लगा लिए थे, बकरी की खाल, और जगह जगह से वो भी फटी हुई है। वो पहन करके हुजूर के बारगाह में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर रो पड़े। लोगों से कहा, जानते हो ये मेरा मुसअब, ये मक्का की गलियों में जब चलता था, इसके अतर की खुशबू पूरी गलियों में होती, सबसे महंगा लिबास पहनता, रेशम का लिबास पहनने वाला मुसअब बिन उमैर आज बकरी की एक खाल में अपना जिस्म छुपा रहा है। अजीजान गिरामी वकार, सारी ऐश की जिंदगी तर्क किया था सिर्फ इसी गली के लिए। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाकर उनको अता की थी, और उस चादर को लेकर जिंदगी भर गुजारते रहे। जब जंगे ओहद का मौका आया, बदर में शरीक रहे, ओहद में आए, सुनो उस मुसअब बिन उमैर की जिंदगी बता रहा हूं। नौजवानों, तुम्हें ऐसा लगता है
زندگی کے عیش یہی اصل ہے. تم آج اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو چڑ جاتے ہو, تمہاری پسند کے کپڑے نہیں ملتے, گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. کچھ لڑکیاں تو آج یہ کہتی ہے میرا باپ مجھے کیا دلاتا ہے, یہ آج 6 مہینے کا جو اس کا فرینڈ بنا ہے یہ اس کو اچھے خاصے کپڑے دلا رہا ہے. یہ سب تو آج معیار بنا ہوا ہے جینے کا. اس مصعب بن عمیر کی زندگی صرف اس لیے بتا رہا ہوں, عیش و عشرت کو ترک کیا تھا اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں. جانتے ہو احد کے میدان میں, احد کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان نے افواہ گرم کر دی تھی کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ, جیسی یہ خبر پھیلی صحابہ کرام کی 2 جماعتیں ہو گئی. 2 جماعتیں کیسے؟ بعض صحابہ نے کہا آپ تلوار اٹھا کر کے کیا کریں گے, چلو مدینے واپس چلتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا ہے تو کیا کریں گے. کچھ تو تلوار اٹھانے کو یہ کہہ کر چھوڑ دی, اور لیکن دوسری جماعت یہ تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک کہا تم نے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بعد تلوار اٹھا کر کرنا کیا ہے. لیکن مصعب بن عمیر کا ایک جملہ تھا جو احد کے میدان میں گونج رہا تھا, اے لوگوں یہ کیوں نہیں سوچتے رسول اللہ کے بعد جینے کا کیا مطلب ہے. اگر رسول اللہ نہیں ہے تو پھر جی کر کے مطلب کیا, اٹھاؤ تلوار. تو یہ چند لوگوں کی جو جماعت کی سپہ سالاری کر رہے تھے اس وقت میدان میں مصعب بن عمیر جھنڈا ہاتھ میں پکڑا تھا. قمیہ نام کا ایک دشمن ان کے بونڈے سے تلوار مونڈے کو کاٹ دیا, کندھے سے ہاتھ کاٹ دیا. جھنڈا رسول اللہ کا جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہاتھ کا کٹ جانا گویا کہ جھنڈا نیچے آ جائے. مصعب بن عمیر کا ایک ہاتھ کٹا, جھنڈا بائیں ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے ہوئے. رسول اللہ کا جھنڈا گرنے نہیں دے رہے تھے, اور جب بائیں ہاتھ میں ان کا جھنڈا آیا تو وہی ظالم نے بائیں ہاتھ کو کہنی سمیت کاٹ دیا. جھنڈا یا تو اس ہاتھ میں ہو سکتا ہے یا اس ہاتھ میں. تاریخ اسلام کی سچے اور آگ کی وہاں گردانی کرو, سرگردانی کرو تو پتا چلے مصعب بن عمیر نے کٹے ہوئے بازوؤں سے اس پرچم کو پکڑا تھا, سینے میں دبا کر, اپنی ٹھوڑی کے نیچے دبا کر حضور کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دینا چاہتا. جس کے ادھر کا بازو کٹ گیا ہو, ادھر کا ہاتھ کٹ گیا ہو, کٹے ہوئے ہاتھوں سے. اور اسی احد کے میدان میں ظالموں نے جب دیکھا کہ یہ جھنڈا نیچے آنے نہیں دیتا, سینے پر بہت تیز بھالا مارا, نیزہ مارا. اس وقت آپ نے پکار کر کہا احد کے میدان میں, یہ نہیں کہ لوگوں میرا ہاتھ کٹ گیا, لوگوں میرا بازو کٹ گیا, لوگوں میرے سینے پر دشمنوں نے نیزہ مارا. نہیں, احد کے میدان میں مصعب بن عمیر پکار رہے تھے میرا کوئی ساتھی قریب ہے تو آ جائے, مجھے نہ سنبھالے رسول اللہ کا جھنڈا سنبھال لے, میں اسے آخری سانس تک نیچے آنے نہیں دینا چاہتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرچم کو نیچے آنے نہیں دینا چاہتے. ان کے بھائی تھے, انہوں نے اٹھا لیا. حضرت مصعب بن عمیر احد کے میدان میں شہید ہو گئے. جانتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری لاشوں کو جب جمع کر رہے تھے, مصعب بن عمیر کے پاس آئے اور پھر کہا اے مصعب بن عمیر, وہ سفیر اسلام ہے, رسول اللہ کا ترجمان ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, مومنین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے. اور اس کے بعد ان کے دفن کا طریقہ بھی ہے. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دفن کرو, ان کو دفن کرو. جب ان کو دفن کرنے کی بات آئی تو آپ کا جسم چھپانے کے لیے صحابہ کوشش کرتے رہے. جب ان کا سر چھپایا جاتا تو نیچے سے کھل جاتا, اور جب نیچے کا حصہ چھپاتے تو سر کا حصہ کھل جاتا. کپڑا اتنا نہیں تھا آپ کے پاس, کپڑا اتنا نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے کہا اتنا ہی کپڑا مصعب کے پاس رہ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب کے پاس ایک چھوٹا ٹکڑا ہے, وہ دنیا سے ایک چھوٹا ٹکڑا لیے جا رہا ہے اور ساتھ میں رسول اللہ کو لیے جا رہا ہے, محمد الرسول اللہ کو ساتھ لیے جا رہا ہے. اس گھر گھاس ان کے قدموں پر رکھ کر دفن کیا گیا. پھر میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, وہ کون سے جوان تھے
जिन्होंने अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया था उन कदमों में, ऐश और इशरत को तर्क कर दिया था, उनके महंगे लिबास, उनकी महंगी खुशबुएं, सारी चीजें दरबारे रिसालत में वक्फ हो गई थी सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए। आज आपसे हम ये नहीं कहते कि हलाल चीजें छोड़ दो, पहनना छोड़ दो, ओढ़ना छोड़ दो, नहीं, कम अज कम हुजूर पाक के अगर गुलाम हो तो हराम चीजों को तो छोड़ सकते हो। लिबास अच्छा पहनो, खुशबू इस्तेमाल करो, इसकी ममानियत नहीं है, लेकिन ऐ नौजवानों, अगर हुजूर की गुलामी का दावा करते हो तो हम चाहते हैं तुम्हारे कान फिर ये गंदे नगमे क्यों सुनते हैं, ये गालियां तुम्हारी जुबानों से निकलती कैसे हैं, ये तुम आवारागर्दी में अपनी आंखें बहकाते कैसे हो, तुम्हारे ये जिस्म का हर अज़ू गुनाहों की गम्माजी क्यों कर रहा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हो तो फिर आओ मेरे अजीजों, उस दरबार का की गुलामी की लज्जत जिसे मिल जाए। अल्लाहु अकबर। मैं सच कहता हूं, इकबाल ने एक जुमला कहा था, इकबाल के अशार बहुत मानाखेज है। कहा था कि ये गाजी ये तेरे पर असरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर में दरिया व सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। और फिर इकबाल जो कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको हुजूर पाक की आशनाई की लज्जत मिली है, पूरी दुनिया से उसे बेखबर कर देती। मैं अब साल की इब्तिदा हो गई, उन जानिसारों की बात मैं कर रहा हूं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की लज्जत महसूस की है। उहद के मैदान में जाने से पहले दो गहरे यार, बहुत गहरे दोस्त क्या दुआ कर रहे हैं बताऊं आप? साद इब्न अबी वक्कास, अब्दुल्ला बिन जहश, ये दो नाम याद रखना है नौजवानों, जिनको कहते हैं ना जिगरी यार, उठना बैठना साथ में, खाना पीना साथ में, रात को चलना फिरना साथ में, कहीं कुछ मशवरे करना हो साथ में। साद इब्न अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश, इन दोनों की दोस्ती बड़ी मशहूर थी, बहुत मशहूर थी। लेकिन उहद के मैदान में जाने से पहले अल्लाहु अकबर दुआ क्या कर रहे हैं सुनो। दोनों आए, मुसल्ला बिछाए, रात का वक्त है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मेरे भाई अब्दुल्ला मैं दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। अब्दुल्ला बिन जहश कहते हैं, ठीक है मैं भी दुआ करूंगा तुम आमीन कहना। दोनों मुसल्ला बिछाकर बैठे, दुआ क्या कर रहे हैं? साद बिन अबी वक्कास ने पहले हाथ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, कल उहद के मैदान में जब हम उतरेंगे तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिमायत के लिए, हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए मैदान में आएंगे। मौला मेरा मुकाबला किसी ऐसे सख्त दुश्मन के साथ करा जो सबसे बड़ा पहलवान हो, सबसे बड़ा पहलवान हो। तमन्ना तो देखो हुजूर के गुलाम की कैसी, तमन्ना कैसी। कल जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा उससे मेरा मुकाबला करा दे मौला। फिर क्या करेगा? साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मौला जब वो तेरे हबीब का दुश्मन सामने आए, कभी मैं उसको दाएं से मारूं, कभी बाएं से मारूं, कभी आगे से मारूं, कभी पीछे से मारूं, और उसको गिराकर उसके नेज़े पर झंडा गाड़ कर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल पाक की सर बुलंदी का ऐलान करूं। ये दुआ तो देखे, दुआएं कैसी कैसी है उलमाओं की। तमन्ना ये नहीं है हालात कुछ हो गए तो मैं छुप करके कहीं पनाह ले लूंगा। जंग के हालात मेरे अजीजों क्रिकेट का मैदान नहीं है, सर हथेली में लिए जाने का मंजर होता है, जान लेकर जाते हैं। लेकिन तमन्ना भी क्या है, छोटे सिपाही से लड़ने का नहीं है, छुटपुट वारदातें नहीं है। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, सबसे बड़ा पहलवान जो होगा मेरा उससे मुकाबला हो जाए। दुआ करके उनके दोस्त, जिगरी दोस्त हैं अब्दुल्ला बिन जहश, आमीन कह रहे, आमीन कह रहे। अब सुनो, जब इनकी दुआ खत्म हो गई, अब्दुल्ला बिन जहश कहते, ऐ साद अब मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहो। अल्लाह अल्लाह, दुआएं कैसी, जानिसाराने रसूल। अब्दुल्ला बिन जहश हाथ उठाते और कहते हैं बारगाह रब्बुल इज्जत में, मौला करीम जब कल की सुबह तेरे रसूल के साथ हम मैदान में जाएं, ऐ रब्बे जुल जलाल, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तेरे नबी के नामूस की हिफाजत के लिए लड़ने के लिए जब मैं मैदान में आऊं तो क्या हो मौला, दुश्मनों से मेरा मुकाबला हो जाए और दुश्मनों की सफों में मैं घिर जाऊं।
کبھی دشمن مجھے سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، کبھی دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے، اور مجھے مار مار کر ٹکڑے کرے، اور پھر میرے ہر ٹکڑے سے آواز آئے تیرا رسول سر بلند ہے، اسلام سر بلند ہے۔ دعا ان کی یہ ہے، سعد ابن ابی وقاص آمین کہہ رہے ہیں۔ ایک بڑے دشمن سے مقابلہ کرنے کی دعا کر رہا ہے، اور دوسرا محبت مصطفیٰ میں زخم کھا کھا کر مرنے کی دعا کر رہا ہے۔ صبح ہوئی، احد کے میدان میں جب پہنچے، عزیزان گرامی وقار، بات ایسی تھی، سعد ابن ابی وقاص صف میں سب سے پہلے آگے آئے تھے۔ اس وقت دشمنوں میں سے جو اس وقت سب سے بڑا پہلوان تھا، سعد ابن ابی وقاص کے سامنے آیا، جس کو کہا جاتا تھا 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں تو نہیں آیا، میرے رب نے بھیجا ہے، اس لیے کہ رات کو میں نے دعا کی تھی جو تمہارا سب سے بڑا پہلوان ہوگا میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ سعد ابن ابی وقاص نے دعا کی تھی، مولا نے سامنا کرا دیا، اب شروع ہو گئے تیر چلنا اور نیزے چلنا۔ سعد ابن ابی وقاص کے تیر ایسے تیر تھے، کبھی سامنے سے جاتے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، بجلیوں کی طرح آواز کرتے، اس دشمن کے سینے میں پیوست ہوتے۔ جانتے ہو یہ سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ تیر چلاتے تھے تو پیچھے سے رسول اللہ آواز دیتے تھے ابھی انت و امی ارمی یا سعد، اے سعد تیرے تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ تنہا تنہا سعد ابن ابی وقاص کی ذات ہے، جس کو میرے رسول نے فرمایا، ساری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن سعد ابن ابی وقاص وہ ہیں جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اور جس کو رسول اللہ یہ فرمائے، پھر ان کے تیروں کی آواز کا کیا کہنا، تیروں کے نشانوں کا کیا کہنا۔ جب سن سن چلتے تھے، دشمن کے خیمے میں کھلبلی مچ گئی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، ان کے سامنے آیا ہوا دشمن ایسا گرا کہ اس کے جسم پر سعد ابن ابی وقاص کے لگائے ہوئے نشان موجود تھے۔ پھر آئے اپنے خدا سے کیے ہوئے دعا کے مطابق، دائیں سے بھی مارا، بائیں سے بھی مارا، آگے سے پیچھے سے، پھر سینے میں جھنڈا گاڑ کر کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی تو گھٹائے سے کسی کے، یا رسول اللہ نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سعد ابن ابی وقاص کی دعا تو قبول ہو گئی، اور آپ نے رحمان کا شکر ادا کیا۔ جنگ کا میدان ہے اور گہما گہمی ہے، گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، کون کہاں ہے کس کو خبر ہے، لیکن جگری دوست تھے۔ عبداللہ بن جہش کی یاری ان کے ساتھ بڑی مشہور ہے۔ جیسے ہی شام ہو رہی تھی، ڈھونڈنے لگے میرا جگری یار دکھتا نہیں، عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ میرے عزیزوں، صحابہ نے بتایا سعد بن ابی وقاص کو کہ افسوس ہے تمہارے عبداللہ بن جہش کی شہادت ہو گئی۔ پوچھا کیسے؟ کہا وہ جب لوگوں میں مشہور ہو گئی تھی افواہ کہ رسول اللہ کا قتل ہو گیا، عبداللہ بن جہش نے ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھا، دشمنوں کے نرغے میں دوڑتے ہوئے چلے گئے اور ایسے اندھا دھند ان سے لڑتے رہے، نہ وہ پیچھے کی طرف دیکھتے، نہ کدھر، نہ ادھر نہ ادھر۔ دشمنوں نے گھیر لیا عبداللہ بن جہش کو، دائیں سے مار رہے تھے، بائیں سے مار رہے تھے، سامنے سے مار رہے تھے، پیچھے سے مار رہے تھے۔ عبداللہ بن جہش کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور ایک ایک ٹکڑے کو رسیوں میں پیرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہن لیا تھا۔ یہ عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا۔ سعد ابن ابی وقاص نے خبر سنی، آپ دیدہ ہو گئے، کہا اے لوگوں، رب ذوالجلال کی اس محبت پر قربان، اس نے کل میری بھی سن لی، میرے دوست کی بھی سن لی، اس کی بھی دعا قبول، میری بھی دعا قبول۔ سنو جو کہنا ہے میرے عزیزوں، اس واقعے سے مجھے کہنا کیا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص اپنے جگری دوست کی لاش کو دیکھنے آئے، لاش کہاں ہے؟ ٹکڑوں میں بدل گئی، جسم کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے ہیں۔ قریب آئے،
उन टुकड़ों को उठाया, अपने जिगरी दोस्त के जिसके साथ उठना बैठना है, बहुत करीबी यारी है, टुकड़ों को उठाया, हाथ में रखा, देखा टुकड़े अभी गर्म है, गोश्त गर्म है, हिल रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश को मुखातिब करके कहा, ऐ अब्दुल्ला, क्या कमाल की बात है, कल रात हमने भी दुआ की, तुमने भी दुआ की, रब तबारक व तआला से मैंने दुआ किया था बड़े पहलवान से मेरा मुकाबला हो जाए, रब ने सुन लिया, बड़ा पहलवान आया, मैंने उसको हर तरफ से मारा और परचम इस्लाम बुलंद किया, और तूने दुआ की थी हर तरफ से तुझ पर तीर आए और तेरे टुकड़े हो जाए, रब ने तेरी भी सुन ली, लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, ऐ अब्दुल्ला, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, इसलिए कि दुश्मन को मारने का मजा और है, उनकी मोहब्बत में मर जाने का मजा और।